وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی آمد مرحبا۔ ماہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آج ایک اسم اللہ عز و جل کا نام یا غنیو پڑھنے والوں جو کچھ بھی پاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اور جو فقیر ہے وہ اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل غنی ہو جائے گا۔ طریقہ کار کے مطابق ضرور پڑھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، مکمل واچ کیجیے گا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ عز و جل ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ بے شک اللہ عز و جل کی ذات نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو انسان تک اس کا رزق پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے، بہت سی سمندری طوفان دیکھتے ہوئے، اور بہت سی بجلی آسمان سے جو برستی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قدرت بنایا ہے، اور یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ عز و جل کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، تجھے جو حاجتیں ہیں، جو تمہیں چاہیے، تم میرے اسماء الحسنہ یعنی یا غنی اس میں سے ایک نام ہے، اس کو پڑھنے سے تمہاری حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ وظائف، یہ اعمال، یہ وظائف الکمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرے۔ جس طریقے سے پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 30 الحمد شریف سے لے کر والناس تک یہ 30 پارے ہیں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل ہوئے، اور یہ کب نازل ہوئے؟ اسی مہینے میں نازل ہوئے، جس مہینے کا نام ماہ رمضان بھی ہے، ماہ غفران بھی ہے، ماہ بخشش بھی ہے، ماہ رحمت بھی ہے، ماہ جہنم سے آزادی بھی ہے۔ تو اسی انداز کے ساتھ ہم اس مہینے میں خاص الخاص وظائف کریں گے، اس کے مقاصد بھی پورے ہوں گے، اس کے آپ کو نیتوں کے ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، جو مومن کی نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتوں کے ساتھ اس عمل کو آپ کریں گے، اتنی جلدی آپ کو اس کا مقصد ملے گا، اس کا رزلٹ ملے گا، اس کے نتائج آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری احادیث پاک سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کام کا بھی آغاز، جس اسم کا، جس وظائف کا، جس دکان کا، جس مکان کا جو بھی آپ کرنے لگے ہیں، جس کا بھی جو آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا اور وہ کام جائز ہو تو وہ 100% کامیاب ہوگا۔ پھر ایک مقام میں فرمایا گیا کہ تم مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، اللہ تم پر 10 رحمتیں بھیجے گا، تمہاری 10 گناہ معاف فرما دے گا، تمہارے 10 درجات کو بلند کر دے گا، تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ تو ایک مرتبہ درود پاک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم نے اس اسم کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے اس طرح اس کیفیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ ہم نے اس اسم کو پڑھنے کے بعد اپنا مقصد ضرور بضرور حاصل کرنا ہے۔ کیفیت ایسی ہو، اللہ کے حضور گر کرا کر رو رو کر ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں کی، دیکھیں کتنا وقت لگ جائے گا۔ کیفیت بنا لیں، رونے کی بنا لیں، یا اللہ تو واللہ خیر الرازقین ہے، یا اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ تو خبیر بصیر ہے، یا اللہ تو واسع العلیم ہے، یا اللہ تجھے اس حرف کا واسطہ ہے جو میں نے ایک ایک دانہ کر کے 100 دانوں کی تسبیح پڑھی ہے، اور ایک فرشتہ آئے گا وہ اس تسبیح کو لے کے چلا جائے گا اور اللہ کے حضور جا کر یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ بار بار یا غنی اسم اعظم ہے، طاقت والا معجب مجرب عمل ہے،
اور آزمودہ عمل ہے، وظائفوں میں سے یہ وہ وظیفہ ہے اللہ کی قسم جس نے بھی اس کو خالص نیت کے ساتھ کرا اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے اس کی حاجتوں کو قبول کیا، اس نے یا غنیو یعنی مجھے پکارا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یعنی ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اے اللہ ہمیں غنی کر، اے اللہ ہمیں غنی کر، اے اللہ ہمیں غنی کر، اے اللہ ہمیں غنی کر۔ تو ہم تو اللہ کو پکار رہے ہیں، تو 100 مرتبہ پکاریں گے یا اللہ غنی کر، یا اللہ غنی کر، یا اللہ مجھے غنی کر دے۔ جو عورت، جو مرد، جو بوڑھا، جو بچہ اس اسم کو یقین مانے ماہ رمضان کی 12ویں شب میں، 12ویں افطار میں، 12ویں سحری میں اس کو پڑھ لے، یقین مانے 12ویں نماز عصر کے بعد پڑھ لے، اس کے وارث نیارے ہو جائیں گے، اس کی مشکلات تو حل ہونی ہی ہونی ہے، اس کے بند تقدیر کے دروازے کھلنے ہی کھلنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا رزق عطا فرمانا ہے، اتنا رزق عطا فرمانا ہے، ایسا غنی کر دینا ہے جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا، ان کا صدقہ اللہ ہمیں بھی غنی کر دے گا، اور اس اسم کو پڑھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جائے گا، اور فقیر ہے تو امیر ہو جائے گا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، بشرط یہ ہے کہ اس کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور یقین مانی میں نے جس بہن کو، جس بھائی کو آف لائن یہ وظیفہ دیا ہے، اور جو بھی اپنی مشکلات لے کر مشورہ کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اور ان میں سے چند افراد ہیں، خاتون ہیں، مرد ہیں، ان کو میں نے یا غنیو کا یہ اسم دیا ہے۔ یقین مانے کہ رمضان غیر رمضان بھی وہ اس اسم کو لازم پڑھتے ہیں، اور روزانہ کی ایک تسبیح ضرور کرتے ہیں۔ یقین مانے ہمارے نامہ اعمال میں تو پہلے اضافہ ہوگا تسبیح کا، اور پھر فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے ایک وقت میں ایک ایسی دعا رکھی گئی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی اس نے قبول نہیں ہونا ہوتا ہے۔ تو ہم اس وقت کو تلاش کریں۔ وہ وقت کیا ہے؟ جس طرح اپنے افطاری کے بعد فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے، وہ وقت وہ والا ہے، اب دعا کریں، کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ اور وہ وقت نماز فجر سے پہلے سحری کا جو وقت ہوتا ہے، وہ جو وقت ختم ہونے کو ہے، ہاتھ اٹھا کر رو 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 کر دعا کریں، یقیناً ہمارے گناہوں سے چھٹکارا مل جائے، ہم ایسے ہو جائیں کہ جسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کے ہماری پیدائش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور التجائیں ایسے قبول ہوں گی، ایسے قبول ہوں گی، ایسے قبول ہوں گی کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے دوست اس کو سن تو رہے ہیں، بہت سی میری بہنیں اس کو سنتے رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار شریف انڈیا میں ہے، وہ کتنے برکت والے لوگ ہیں، وہ کتنی رحمت والے لوگ ہیں، وہ کتنی عظمت والے لوگ ہیں، جو اجمیر شریف جاتے ہیں، وہاں پر جا کے فاتحہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ حضرت اجمیر شریف میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا نوازتا ہے، برسا برس چھما چھم برس، جو بارش ہے وہ برس رہی ہوتی ہے رحمتوں کی، اسی انداز کے ساتھ جو لاہور والے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس طریقے سے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام، آپ 63 سال کی زندگی حیات کے بعد آپ چلے گئے، اور الحمدللہ اب آپ کے بعد قیامت تک آپ زندہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد صحابی ہیں، صحابی کے بعد تابی ہیں، تابی کے بعد تبا تابی ہیں، تبا تابی کے بعد پھر اولیاء کرام ہیں، اور فرمایا گیا کہ جو ولایت کا دروازہ ہے وہ اوپن ہے، بند نہیں ہوا، آف نہیں ہوا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو ہم نے اس اسم کو اس لیے پڑھنا ہے کہ پہلے تو اللہ کو ہم راضی کر لیں، اس کے بعد اپنے گناہوں کو واش کروا لیں، اس کے بعد ہم جنت کی طرف اپنا قدم بڑھائیں، اس کے بعد
دنیا میں رہتے ہوئے یقین مانیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میری بہنیں میرے بھائی آج ایک قلم لے کر یہ لکھ لیں، اپنی زندگی میں یا غنی جی کو شامل کر لیں، اللہ کی قسم خلوص نیت کے ساتھ پڑھو گے نا، کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ تم مجبور ہو جاؤ گے دنیا میں تقسیم کرنے پر، تم مجبور ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ دے اتنا دے گا کہ تم کہو گے نہیں جی اب اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے کہا اے نبی اللہ، آپ اللہ عز و جل کے ساتھ ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، اور میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیجیے گا کہ میرے جو مقدم میں رزق ہے وہ اللہ عز و جل سے کہہ دیجیے گا کہ مجھے سارا رزق ایک مرتبہ ہی عطا کر دیا جائے، یعنی ساری زندگی کا رزق مجھے دے دیا جائے۔ تو آپ نے وہاں پر جا کے یہ میسیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے جا کے اس بندے کو سارا رزق دے دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے زیادہ کچھ نہیں کیا، اب اس نے سارے اناج کی دیگیں بنانی شروع کر دی۔ اب سارا رزق اس نے تقسیم کرنا شروع کر دیا، دیگیں بن رہی ہیں، روٹیاں بن رہی ہیں، چاول بن رہے ہیں، اس دور میں جو بھی تھا وہ تقسیم کرتا جا رہا تھا۔ تو کئی سال گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا گزر پھر ہوا اس جگہ سے۔ تو آپ نے کہا وہ تو بس ظاہر سی بات ہے، اس نے ایک مرتبہ اپنا رزق لے لیا ہے، اب شاید وہ زندہ رہے یا نہ رہے یا بھوکا مر گیا ہو۔ تو دیکھا اسی طریقے سے وہ رزق تقسیم کرتا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اور دے رہا تھا۔ تو اپنے ساتھ شامل کر لو، اس جو واقعہ چھوٹا سا سنایا ہے اس سے کچھ حاصل کریں۔ اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا نا، آپ نے یا غنیو کی تسبیح پڑھی ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، کیا کریں؟ بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ پھر آپ نے تسبیح پڑھی ہے یا غنیو کی، پھر رکاوٹ آ گئی ہے، کامیابی نہیں مل رہی، تو پھر سوچیں گناہوں کی نحوست ہے، توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ پھر یا غنیو کو اپنے مقصد کے لیے ایک تسبیح پڑھ لیں، اور پھر اپنے ساتھ کسی کو شامل کر لیں، جیسے میاں بیوی ہیں اور وہ دونوں پڑھنا شروع کر دیں، گھر میں بہن بھائی ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، والدین ہیں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی انداز کے ساتھ آپ یا غنیو کو اگر نئی بات بن رہی، نئی مقصد پورا ہو رہا، تو آپ کیا کریں؟ آپ یا غنیو کے اس اسم کے عادت نکالنے کے بعد آپ اپنے گھر میں بچوں کو بلا کر، بچوں بیٹھو، بیٹھنے کے بعد بچوں سے 100 دفعہ یا غنیو پڑھو اور یہ کھانا کھا لو، اور کیا خبر کہ وہ بچوں کے منہ سے نکلا ہوا یا غنیو قبول ہو جائے، آپ کی مراد پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو غنی کر دے۔ تو اس لیے اپنے ساتھ شامل ضرور کر لیا کریں، یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ تمہارے نصیب اگر بند تالے ہیں تو کیا خبر کہ اس کی چابی کہیں اور ہو تو تمہارے تالے وہاں سے کھول دیے جائیں۔ تو خدا را اپنے ساتھ ضرور شامل کر لیا کریں دسترخوان میں دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو، عزیز و اقربا کو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے بعد یا غنیو کا اسم پڑھو، تمہیں کامیابی نہ ملے تو پھر مجھے کہنا کہ جی ہم نے آپ کی چینل سے یہ ساری وسعتیں سنی تھی، اس کے باوجود ہمارا کام نہیں ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہترین عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تم داخل جنت ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کی رضا کے لیے یا اسم پڑھو، یا غنیو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا کہ جس نے اس اسماء الحسنہ کو پڑھا اس نے اپنا مقصد پا لیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے اسماء الحسنہ یاد کر لیے زبانی، ان کا داخلہ جنت ہے۔ تو سوچیں کتنے مقاصد ہیں، کتنی کامیابیاں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ تو خدا را اس اسم کو بسم اللہ درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ 100 دفعہ پڑھنے کے بعد کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دینا، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، یقین مانے آپ کے وارث نیارے ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اسے حل فرمائے، آزمائشوں سے نکالے، تکلیفوں سے نکالے، دکھوں سے نکالے، اللہ آپ کو غنی کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ۔ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا نام ضرور بتائیں کہ اجتماعی دعا پر آپ کا نام لے کر دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ نماز روزے کی پابندی کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، یا غنیو کو ہمیشہ 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 پڑھنے والے بن جائیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکیں، استغفار کریں، توبہ کریں کہ اللہ معافی دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں گے،
استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ہمیں توفیق دے دے گا اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی، سچی توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، سچ بولنے والے بن جائیں گے، صبر کرنے والوں میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام و اکرام فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اس ماہ رمضان کا صدقہ، ماہ غفران کا صدقہ، ماہ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ جہنم سے آزادی کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرمائے۔ جو بہنیں بھی اپنے خاص مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔